محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تک ہم نے عشرہ مبشرہ میں سے 8 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں سن چکے ہیں. اب 90 صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہی ہے، جن کا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پیارے بچوں، آج ہم ان کے بارے میں سنیں گے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. پیارے بچوں، یہ بہت ہی نیک فطرت انسان تھے. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا آغاز کیا، اسلام پھیلانا شروع کیا، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا. پیارے بچوں، یہ نیک تھے کیونکہ ان کے والد حضرت زید بھی بہت نیک فطرت انسان تھے. حضرت زید کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زید تو جنتی ہیں. پیارے بچوں، زید وہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا ہے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ زید کو جنت کی خوشخبری ہے. پیارے بچوں، زید جو کہ سعید کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے، اس وقت بھی یہ کیا تھے؟ بہت نیک فطرت انسان تھے. اس وقت پیارے بچوں بے حیائی بہت عام تھی. پیارے بچوں، اس وقت جب کہ بے حیائی بہت زیادہ عام تھی، لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے، شرک کرتے، سود کا لین دین کرتے تھے. بچوں کو خصوصاً لڑکیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. اس وقت حضرت زید ان تمام برائیوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے زید کو فطرت سعید یعنی نیک فطرت پر پیدا کیا تھا. جب لوگ اللہ کے سوا دوسرے ناموں کی قربانیاں دیتے تھے، جیسے بکری گائے کو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر جب قربان کرتے تھے، تو ان کو لوگوں کو تعجب سے پوچھتے تھے کہ آسمان سے پانی جو نازل کرتا ہے وہ تو خدا ہے، زمین سے گھاس کو جو اگاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے، اور جانور پانی اور گھاس ہی کھاتے ہیں. جب تمام چیزیں جانور خدا کی چیزوں کے استعمال کر کے بڑے ہوتے ہیں، تو کیوں ہم اسے اللہ کے علاوہ دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے ناموں پر ذبح کرتے ہیں. پیارے بچوں، جب ان کے سامنے کوئی شخص اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑنے کے لیے لے کے جاتا، تو وہ اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے تھے کہ کیوں تم اپنی بچی کو زمین میں زندہ گاڑ رہے ہو، لاؤ اسے میرے حوالے کر دو. پیارے بچوں، یہ لوگوں کی لڑکیوں کو اپنے پاس رکھتے، ان کو کھلاتے پلاتے، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو جاتی تو ان کی شادی بیاہ کر دیتے تھے. پیارے بچوں، جب لوگ برائی کا کام کرتے تھے تو یہ کہتے کہ دیکھو جو برائی تم آج کر رہے ہو یہ تمہارے لیے کیا بن جائے گی کل کو. تو وہ لوگوں سے کہتے جو بے حیائی کا کام تم یہ آج کر رہے ہو، یہی بے حیائی تمہارے لیے کیا بن جائے گی؟ وبال جان بن جائے گی، یعنی مصیبت کا ذریعہ بن جائے گی. بے حیائی سے بچو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں مصیبت سے بچا لے گا. پیارے بچوں، لوگوں میں یہ صحیح بات پھیلاتے تھے. اس وقت کوئی نبی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کس پہ پیدا کیا تھا؟ اچھی فطرت پر، نیک فطرت پر پیدا کیا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ ان سے عاجز ہو گئے اور لوگوں نے انہیں کیا کر دیا؟ جان سے ختم کر دیا. پیارے بچوں، ہر دور میں ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے کہ جو بھی اچھائی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، لوگ ہمیشہ اسے کیا کرتے ہیں؟ ستاتے ہیں، مارتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور جب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی
اور جب زید کے بارے میں انہیں پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان کے لیے تو جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب قیامت کے دن ہر انسان کھڑا ہوگا اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ، اس وقت زید تنہا کھڑے ہوں گے اور وہ تنہا ایک امت کی مانند ہوں گے۔ پیارے بچوں، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد زید کے بارے میں۔ اتنے نیک فطرت والد کے بیٹے سعید بھی اتنے ہی نیک فطرت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ایک بہت بڑا کام، بہت بڑی خدمت جو اسلام کو ملی وہ یہ تھی کہ ان کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے تھے۔ پیارے بچوں، تاریخ کبھی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیرا جو ہے اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ پیارے بچوں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو فوراً قرآن سیکھنے میں لگ گئے۔ یہ لوگ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے گھر سے نکلے کہ نعوذ باللہ میں کیا کروں گا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ جب وہ تلوار لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے اپنے گھر والے کو تو دیکھ لو، تمہارے بہن اور بہنوئی نے کیا کر چکے ہیں؟ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ پیارے بچوں، اتنا سننا تھا کہ فوراً انہوں نے کیا کر دیا، راستہ بدل دیا اور اپنی بہن کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ دروازے کے باہر سے ہی دونوں بہن اور بہنوئی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ پیارے بچوں، پہلے ہی غصے میں تھے اور غصہ تیز ہو گیا۔ جیسے ہی اندر سے پوچھا گیا کون ہے، حضرت عمر نے کہا میں عمر ہوں۔ فوراً بہن اور بہنوئی یعنی حضرت فاطمہ اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا لیا اور دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید کو مارنے لگ گئے۔ پیارے بچوں، اتنا مارا کہ ان کے بدن سے خون بہنے لگا۔ بہن نے جب یہ حال دیکھا تو اپنے شوہر کو بچانے آئی، انہیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا۔ پیارے بچوں، بہن نے کہا کہ کتنا ہی مار لو اے عمر، لیکن میں کیا کروں گی، اسلام سے نہیں پھروں گی۔ قد اسلمنا واتبعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ الفاظ سننا ہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور حیران ہو گئے کہ وہ کون سی طاقت ہے جو اتنا مار کھانے پر برداشت کی قوت آ گئی ہے۔ فوراً پوچھا کہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ پیارے بچوں، یہ حضرت سعید اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر اور برداشت تھا کہ ان کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پیارے بچوں، جہاں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک انسان تھے، اسلام کی راہ میں ظلم و ستم برداشت کیے تھے، وہیں وہ ایک بہترین مجاہد تھے۔ جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو حضرت سعید اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ پیارے بچوں، جو سب سے پہلی جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اس میں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہو سکے۔ پیارے بچوں، ان کے نہیں شریک ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کی کوئی سستی اور کاہلی تھی، بلکہ ان کے نہیں شریک ہونے کی وجہ یہ تھی بچوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے کام سے مدینہ کے باہر بھیجا تھا۔
جب وہ کام سے واپس آئے اور جب مدینہ میں داخل ہوئے تو معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ بدر کے لیے نکل چکے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ دونوں صحابہ کرام بھی جنگ کے لیے، جہاد کے لیے بہت پرجوش تھے۔ فوراً یہ دونوں جنگ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو جنگ ختم ہو چکی تھی۔ دونوں صحابہ بہت مایوس ہوئے کہ ہم جنگ جہاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال جنگ میں آیا تھا، اس مال کا جب حصہ لگایا جسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اس مال میں سے حصہ دیا۔ فرمایا کہ یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ بدری صحابہ ہیں، یعنی جنگ بدر میں حصہ لینے والے ہیں۔ ان کے جنگ بدر میں نہیں آنے کی وجہ ان کی کیا تھی؟ مجبوری تھی کہ یہ کہیں اور کام سے گئے ہوئے تھے۔ پیارے بچوں، اس کے علاوہ اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی، تمام جنگوں میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پیارے بچوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام پر جب جنگ ہوئی تو اس میں بھی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آخرکار جب فتح ہو گئی تو انہیں ایک بہت بڑے علاقے جسے دمشق کہا جاتا ہے، ان کا ذمہ دار بنا دیا گیا۔ پیارے بچوں، اتنا بڑا انہیں عہدہ ملا کہ دمشق کے وہ گورنر، جس طرح کے ہندوستان کا وزیر اعظم، اتنا بڑا انہیں عہدہ ملا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ کیوں مجھے آپ لوگ آرام سے رہنے دے رہے ہیں، خود جہاد میں مصروف ہیں۔ جیسی یہ خط میرا ملے فوراً میری جگہ کسی اور کو بھیج دیجئے، اور میں بھی میدان جہاد میں آپ لوگوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں۔ پیارے بچے، دیکھیے کتنا شوق شہادت کا جذبہ ہے کہ آرام خود اس دور کے ذمہ داران نے دیا ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو فوراً ان کی جگہ دمشق میں کسی اور کو ان کی جگہ بھیج دیا اور انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بلا لیا۔ پیارے بچوں، جب تک وہ جنگ ہوتی رہی برابر ان کے ساتھ میدان جنگ میں مصروف رہیں۔ ان کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ عبادات گزار تھے کہ جب بھی وہ کوئی دعا مانگتے ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ پیارے بچوں، ایسے لوگوں کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں، یعنی دعا مانگی جائے اور قبول ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے ان پر الزام لگا دیا کہ سعید نے میری اتنی زمینوں پر قبضہ کر کے رکھا ہے۔ پیارے بچوں، یہ بات انہیں بہت تکلیف دی۔ انہوں نے فوراً عدالت کے سامنے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جس نے کسی کی زمین قبضے میں لے لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ تو میں کیوں، جب کہ یہ حدیث میں نے اپنے کانوں سے سن چکا ہوں، تو میں کیوں اس کی زمین کو اپنے قبضے میں لوں گا؟ پیارے بچوں، اس کے الزام سے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ عورت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف دے، اور اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اسے اندھا کر دے اور اسے اسی کے کنویں میں کیا کر دے، ختم کر دے۔ پیارے بچوں، یقیناً حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے تھے اور وہ عورت جھوٹی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ عورت جنہوں نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا تھا، وہ نابینا ہو گئی اور اسی کے کنویں میں گر کر کیا ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ پیارے بچوں، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ برائی کی۔ فوراً حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہو، جبکہ علی تو کون ہے، عشرہ مبشرہ میں سے داخل ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی
آخری وقت کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب وہ تقریباً 70 یا 73 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا۔ اس طرح 73 سال کی عمر میں وہ دنیا سے کیا ہوئے؟ چلے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں غسل دیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر میں اترے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کیا کیا؟ قبر کی آغوش میں کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے صحابہ کرام کی خصوصیات میں کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ شریک عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مکمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔